اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین، حضرت علامہ مولانا محمد علی نقشبندی صاحب خطیب مسجد اعظم، امام صاحب و دیگر انتظامیہ اور میرے یاران طریقت و مسلک، میں مرکزی میلاد مصطفیٰ کونسل کا اور تمام اس کے اراکین کا بھائی عمر خان صاحب کا شکر گزار کہ آج مجھے یہاں مدعو کیا، اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں عشرہ سیدنا صدیق اکبر کے انعقاد اور اس کا آج 7واں پروگرام آج یہاں پر جس میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ڈھیروں برکت دیں ان سب نوجوان دوستوں کو اور انتظامیہ کو اور میلاد کونسل کو عطا فرمائے۔ حضرات جو جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے اس کے لیے اتنی زیادہ خبریں بھی مارکیٹ میں نا گردش کرتی رہتی ہیں۔ جس کا منصب جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے خبریں بھی جو ہے نا وہ افواہیں کہہ رہے ہیں، خبریں کہہ رہے ہیں، اس کے مشہوری کے حساب سے نا گردش کرتی رہتی ہے۔ اچھا، یہ جو خبریں گردش کرتی ہیں اس میں ٹھیک اور غلط دونوں طرح کی خبریں ہوتی ہیں۔ جو خبر صحیح ہو وہ تو لازم بات ہے اچھائی کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے معروف اور مشہور لوگوں کے لیے جو خبریں گردش کرتی ہیں وہ ان سے جیلس پن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں شدنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شدنی۔ اور یہ جو شدنی ہوتی ہے نا، یہ شدنی یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ بے شک۔ اچھا، مزے کی بات یہ پھیلتی بھی بہت جلدی ہے۔ شدنی جو ہوتی ہے بہت جلدی پھیلتی ہے، اور اس کو پھیلانے میں دائیاں نہیں ہوتی، دائیاں۔ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جتنا بندہ عہدے میں بڑا ہوگا نا اتنی زیادہ جلدی خبر پھیلے گی، بے شک بے شک، اور دور دور تک پہنچ جائے گی۔ اچھا، شدنی جو ہوتی ہے یہ جب پھیلتی ہے تو یہ بالکل برعکس جو بندے کا منصب ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ شدنی ہوتی ہے لہذا لوگ اس کی طرف توجہ زیادہ کرتے ہیں اور بندے کی حیثیت کی طرف توجہ۔ یہ ایک طبیعت ہے ہماری مثال۔ ایک بندہ انتظامیہ کا چلا جائے، صرف ایک آدمی، احمد آپ چلے جاؤ تو باہر جتنے بچے ہیں ان کو شور ان کا کم کراؤ یا اندر بھیجو یا باہر بھیجو، ایک بندہ بس، زیادہ کوئی بندے نہ جائے، بیٹھے رہے باہر، ان کو باہر شور کم کرو۔ نہیں بیٹھا جو ہے ٹھیک نہیں، بیٹھ یہ کچھ نہیں کرتے، نہیں بچوں خاموش بیٹھو، میرا بچہ آپ لوگ بھی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آگے آؤ، شاباش، بیٹھے رہنا خاموشی سے، ہے باتیں نہیں کرتے۔ سمجھ رہے آپ میری بات بھائی جو میں کہہ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں کہ میں شدنی، کیا شدنی، اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ شدنی۔ بہت تیزی سے پھیلتی،
اور دور دور تک چلی جاتی. میں جب الیکشن لڑنے لگا تو اس میں میرے الیکشن میں ہمارے مخالفین نے ایک شوشنی پھیلائی. بھائی بیٹھے بات سنیں بھائی، آپ مجھے بار بار ڈسٹرب کریں گے نا تو میں تقریر نہیں کر سکوں گا. بس خاموش ہو جائے، جو جدھر بیٹھ رہا بیٹھنے دیں، بس بات سنیں. خاموشی کیا. میں کہہ رہا تھا کہ میں الیکشن جب لڑنے لگا تو ہمارے مخالفین نے ایک شدنی چھوڑی مارکیٹ میں. وہ شدنی کیا تھی؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے خلاف شدنیاں بھی اچھی ہوتی ہیں، ورنہ تو شدنی ہوتی ہے. علامہ صاحب ایک خبر میری متعلق میرے پھیل گئی تو مجھے دوست نے فون کیا. میں کراچی میں تھا اس وقت. اس نے کہا وہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بڑی پرابلم ہو گئی. میں کہا خیر ہے، کیا ہو؟ مارکیٹ میں خبریں گردش کر رہی ہیں. کبھی کیا خبریں گردش کر رہی ہیں؟ میں کہا جی آپ کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ آپ کے 2.5 کروڑ روپے بینک میں رکھے ہوئے ہیں اور کراچی میں 4 پیٹرول پمپ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے کہا شکر ہے اللہ کا. شدنی ہے لیکن چنگی ہے، قابل برداشت ہے، قابل قبول ہے شدنی. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور بھی جن جن کے پاس موبائل فون ہے وہ اپنے اپنے موبائل فون بند کر لیں. جس کے پاس بھی ہے نا وہ اپنے اپنے موبائل فون آف کر لیں تمام ہوگا، تاکہ گفتگو کے دوران جو بجے نہیں. اب میں کراچی میں تھا اور خبر پھیل گئی کہ بھائی جناب آپ کے تو 4 پیٹرول پمپ ہیں اور آپ جو ہے تو 2.5 کروڑ روپے بینک میں آپ کا بینک بیلنس ہے. اب یہ خبر ایسی تھی کہ مطلب تھی شکری، لیکن چونکہ قابل برداشت اور قابل قبول تھی کہ چلو شکر ہے. یہ نہیں کہا کہ 4 پیٹرول پمپ ہی کہیں شکر ہے، یہ نہیں کہا 4 سینما چلتے ہیں. کہہ تو یہ بھی سکتے تھے نا کہ 4 سینما ہے، تو یہ تو ان کی مہربانی ہے. اچھا میں نا ایک دن مسجد میں ایک بابا جی نماز پڑھنے آتے تھے تو انہوں نے نا وہ پیسے نکال کے نا ایک فقیر کو ایسے دیے. تو مجھے مستی کہہ لیں آپ یا بزرگوں سے ذرا تھوڑا سا دل جوئی. میں نے کہا بابا جی کو سانو بھی دیو. اچھا ان بابا جی سے میری پہلی دفعہ بات ہوئی. نماز پڑھتے تھے مسجد میں، مطلب میں انہیں جانتا تھا کہ نماز پڑھتے ہیں، وہ مجھے بھی جانتے ہوں گے، لیکن کبھی بات چیت نہیں ہوئی. انہوں نے پیسے نکال کے دیے تو میں نے کہا بابا جی بڑے ونڈ رہے ہو، سانو بھی دیو. انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا خضر صاحب، پہلے تو میں حیران ہوا ان کو میرا نام پتا. خضر صاحب تو انو کے دئیے تھوڑے تھے آپ نے 4 پیٹرول پمپ نے. آپ بلیو کریں میں ہکا پکا رہے، کبھی بات نہیں ہوئی، کبھی اسلام دعا نہیں ہوئی، بس نمازی ہے مسجد میں، بس اتنا بات ہے. جب انہوں نے مجھے یہ کہا نا تو میں حیران رہے. میں نے کہا یار یہ خبریں کیسے بھر. اچھا اس بات کو ہوئے چونکہ سال ہو گیا تھا، یہ بات الیکشن کے دنوں میں بھی تھی جب ہم نے الیکشن لڑا. اب یہ بات 1.5 سال گزر گیا، کبھی ان سے میری 1.5 سال میں بات بھی نہیں ہوئی، بس وہ نمازی طریقے. انہوں نے جب یہ جملہ کہا میں نے کہا کمال ہے. اس طرح اور مجھے لوگوں نے کہا. اس بات کے پیچھے ایک راز ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا، یہ میری تمیزی گفتگو جو ہے یہ میرا موضوع ہے کہ بندہ جب مشہور ہوتا ہے تو اس کے خلاف باتیں ہوتی رہتی ہیں. وہ بات کس طرح کی یہ الگ بات ہے، لیکن ہوتی وہ شدنی. اب مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کے تو پیٹرول پمپ ہیں. میں صدر جب آیا، جب کراچی سے شفٹ ہوا تو ہم بھگت پورے میں رہے، تو 2.5 سال میں بھگت پورے میں کرائے کے مکان میں رہا. 2.5 سال کے بعد جب میں صدر آیا تو الیکشن میں نے صدر میں لڑا تھا. جب میں صدر آیا تو صدر میں تقریباً 2 سال ایک مکان میں کرائے کے رہا. پھر میں 4 مہینے ایک
مکان میں کرائے پہ رہا تو 2.5 سال ہو گئے. پھر میں نے اپنا جو مکان لیا اور بنایا وہ 2 مرلے کا مکان تھا اور وہ عین نالے پر تھا. کوئی اس کی لوکیشن اتنی اچھی نہیں تھی کہ جس کو کہا جائے کہ یہ کوئی یہاں کوئی بندہ سیاستدان یہاں کوئی رہتا ہے یا کوئی بڑا مکان ہے. علامہ صاحب نے دیکھا ہوا ہے, عامر خان نے دیکھا ہوا ہے, شعیب خان نے دیکھا ہوا ہے, یہ آتے رہتے. 2 مرلے کا مکان اور 1 کمرہ پیچھے تھا اور اس کا چھوٹا سا آگے سین تھا اور ایک چھوٹا سا کچن تھا. اب اس میں رہتے ہوئے مجھے تقریباً کوئی 3.5 سال ہو گئے تھے اس مکان میں رہتے. اب جنہوں نے یہ خبر پھیلائی کہ 4 پیٹرول پمپ میں 2.5 کروڑ بینک میں رکھا ہوا ہے, انہوں نے خبر پھیلا دی. ان کو تو چھوڑے, وہ تو شدنی پھیلانے والے, انہوں نے تو کر رہے ہیں. میرا اعتراض ان پر نہیں, سوال یہ جنہوں نے اس کو مانا کیا ان کی نظر میں حقائق نہیں ہے؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک بندہ 2 مرلے کے مکان میں رہتا ہے, 7 سال وہ کرائے کے مکانوں میں رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری؟ لوگ حقائق سے بالکل ہٹ کر فیصلہ کرتے. انہوں نے یہ نہیں سوچا بھائی 2 مرلے کے مکان میں رہتا ہے, 7 سال کرائے کے مکانوں میں رہا ہے, تو یار اگر 4 پیٹرول پمپ ہوں یہ ہو تو بندہ کم از کم 10 مرلے کے مکان میں تو رہتا ہو. نو, کسی نے بھی نہیں سوچا, سب نے یقین کر لیا, الٹا خبریں پھیلانا شروع کر دی. اب یہ تھا میرا اہم ترین پوائنٹ کہ جب شدنی چھوڑی جاتی ہے تو لوگ حقائق پر بھی نظر بولے. یہ آپ بڑی توجہ سے بات سنیں گے, یہ میرا جو موضوع ہے کہ بڑے ذہن میں رکھیں. شدنی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جب شدنی چھوڑ دی جائے تو لوگ حقائق کو دیکھتے نہیں, تحقیق بھی نہیں کرتے کہ بھائی اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں. اس میں 2 وجوہات, ایک تو مخالفین ہوتے ہیں, زیادہ تر اس میں جو تعلق ہوتا ہے شدنی پر عمل کرنے والوں کا وہ کن کا ہوتا ہے؟ مخالفین. جو حقائق پسند ہوں گے وہ تھوڑا بہت اس کو جانچیں گے, دیکھیں. جو مخالفین ہوتے ہیں نا وہ شدنی سنتے ہیں تو بس کہتے ہیں جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی, ایسا. اب آ جائیں اصل بات کی طرف. جس کا مقام اونچا ہوتا ہے اس کے خلاف شدنیاں ہوتی ہیں اور مخالفین بغیر تحقیق کے عمل کرتے ہیں. اصل میں حضرت صدیق اکبر کا مقام بہت اونچا ہے اور ان کی رفعت بہت زیادہ ہے. تو چونکہ ان کا مقام اور ان کی رفعت بہت زیادہ ہے لہذا ان کے خلاف بہت ساری شدنیاں لوگوں نے چھوڑ دی. اور جب شدنی چھوڑی جائے تو لوگ حقیقت پر نظر اور حقیقت پسند لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات شدنی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بہت بڑی شدنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو حضور کا کفن دفن چھوڑ کر خلافت کے لیے چلے گئے تھے, خلافت دینے کے لیے. اب یہ اتنی بڑی شدنی ہے کہ حقائق کے بالکل برعکس لوگ اس کو دیکھتے ہیں. کوئی حقائق پر نظر نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو اپنی بات بتائی, آپ اپنا بھی دیکھ لیں, آپ سب کو کوئی نہ کوئی کسی شدنی کا سامنا آپ کو ہوگا. دیکھ لیں آپ نوٹ کر. علامہ صاحب کے خلاف بھی ایک شدنی ہے مارکیٹ میں بہت بڑی ہے کہ نہیں؟ سمجھ بھائی تو یہ ہوتا ہے کنفرم. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر ایک الزام ہے شدنی کہ جی دیکھو نا نبی دا کفن دفن ہلے ہویا نہیں, انہوں نے اپنی خلافت دی پی گئی تے کفن چھوڑ کے چلے گئے خلافت, انہوں نے حکومت دی پئی سی. جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر بھی آ جاتا ہے تاریخ میں کہ ایسا ہوا بھی تھا. تو اب آپ جب یہ دیکھیں گے تو آپ تو اس کی حقائق کی طرف جائیں گے نا, لیکن جس نے شدنی پر عمل کرنا ہے وہ تو کہے گا لو جی غلط صحیح ہے. اب میں آپ کو اس کے پیچھے کا پس منظر بتاتا ہوں.
چونکہ نبی علیہ السلام کا جب وصال ہوا اللہ، تو صحابہ کے لیے تو وہ قیامت تھی۔ اس دن جو ہے نا میرے دوستوں، صحابہ پر تو ایک قیامت ٹوٹی ہوئی تھی، ہوش ہی نہیں تھا کسی کو، ہوش ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر جیسی سلجھی ہوئی شخصیت تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جس نے کہا نا کہ حضور کا وصال ہو گیا، میں توڑ لا دیں گے، تلوار لے کے باقاعدہ کھڑے ہوں، تلوار لے کے۔ صحابہ بالکل آپے سے بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی صحابہ کو کہ کرے کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی کا باپ مر جائے اور بچے دیواروں سے ٹکرے مار رہے ہوں اور کسی کو کچھ ہوش نہ ہو، تو خاندان میں کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے نا جو سب کو پکڑ کر سنبھال رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کی سن اور مان اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نظریں بھی اس کی طرف ہوتی ہیں سب، تو وہی سب کو حوصلہ بھی دیتا ہے۔ تو جو خاندان کا وہ ایک ہوتا ہے نا، اسلام کے خاندان کا وہ ایک صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، شان حضرت ابوبکر صدیق، زندہ باد، زندہ باد۔ اسلام کے خاندان کا وہ جو ایک ہے نا، اس وقت کوئی تھا ہی سوائے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، اور جو خطبہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت دیا، اس خطبے کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا خطبہ دے ہی نہیں سکتا۔ اتنی حوصلہ مندانہ گفتگو کسی کے اختیار میں تھی نہیں۔ اور وہ کون تھا؟ حضرت صدیق اکبر۔ اور جملے کیا تھے؟ آپ نے فرمایا لوگوں، اگر تم حضور کی عبادت کرتے تھے نا، حضور کی، تو حضور کا وصال ہو گیا۔ اگر تم حضور کی عبادت کرتے تھے تو حضور کا وصال ہو گیا، تو پھر تمہاری عبادت بھی ختم، قصہ تمام۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو سنو، ان اللہ حی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے حی ہے، اللہ کو موت نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ ہے، اور حضور جگہ پہ آئے، تو بات تو صحیح ہے، عبادت تو ختم نہیں ہوئی، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں اور اللہ حی ہے۔ مراد یہ تھی کہ کائنات میں یہ شان صرف رب رکھتا ہے کہ اسے موت نہیں آنی، باقی کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے اس خطبے سے میرے سینے کا انشراح ہو گیا، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا حضرت ابو بکر کے جملے سے، اور تسلی ہو۔ اب صحابہ اپنی پوزیشن میں آنا شروع ہوئے، اب کفن دفن کا مسئلہ شروع ہوا۔ اب اس مسئلے میں بھی امت کا، اسلام کے خاندان کا پہلا فرد ابو بکر تھا۔ یہ بحث چھڑی کہ حضور کو دفن، آپ کا مدفن کہاں ہو، مزار کہاں بنے۔ صحابہ میں یہ بحث چل رہی تھی، بابا جی بیٹھنے دینا ہے، نہیں کرتے، ادھر آگے بھیج، آگے بھیج، آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، ادھر آ جاؤ، ادھر آگے ادھر اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ بعضوں نے کہا مسجد بیت المقدس میں آپ کی تدفین کی جائے، صحابہ کے گروہ، کیونکہ وہ مقام انبیاء ہے اور قبلہ اول ہے۔ بعض صحابہ نے کہا آپ کی تدفین کی جائے، یہ قبلہ ہے اور یہ زیادہ موجودہ قبلہ، یہ زیادہ آگے سے ہے۔ یہ بات صحابہ میں موضوع بحث تھی، کوئی راوی نہیں تھا حضرت صدیق اکبر کے علاوہ، یہ حضور کی بات صرف حضرت صدیق اکبر نے امت تک پہنچائی۔
حضور نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ سے سنا. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ سے سنا کہ نبی کا جہاں وصال ہو وہی اس کا مدفن ہوتا. تو فرمایا حضور کا وصال حجرے میں ہوا ہے، لہذا یہی حضور کا روزہ مبارک ہو. یعنی یہ ایک ایسی حدیث تھی، اس کا راوی سوائے حضرت ابو بکر کے کوئی تھا ہی نہیں، اور حضرت صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کروایا. پہلی بات. دوسری بات، جب غسل اور کفن کا مسئلہ آیا نا تو بلا شبہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر باہر تھے. اندر حضرت مولا علی تھے اور آپ کے ساتھ اور افراد تھے جو غسل دینے کے وقت اندر موجود تھے. لیکن آپ ذرا منظر کشی میں لائیں اس منظر کو کہ یہ کوئی آسان مرحلہ ہوگا. یعنی نبی علیہ السلام کا جسد اقدس موجود ہے اور مولا علی نے غسل دینا ہے اور ساتھ اور لوگ، لیکن یہ کوئی عام ہستی ہے؟ یہ غسل کا مرحلہ کوئی آسان مرحلہ تھا؟ آپ ذرا توجہ کریں کہ یہ کوئی آسان مرحلہ اس وقت، یعنی سامنے وہ ہستی ہے جن کے پاس جبریل آیا کرتے ہیں. اب غسل کس طرح شروع کیا جائے؟ خود مولا کائنات کے لیے یہ ایک مسئلہ تھا کہ غسل کا آغاز کیسے کریں، کیونکہ حضور سامنے موجود ہیں. تو اب غسل کے لیے قمیض کا اتارنا ہوتا ہے، لیکن یار یہاں قمیض اترے کیسے اترے؟ تمام مورخین نے لکھا ہے اور حدیث میں موجود ہے کہ جب حضرت علی اور دیگر صحابہ ساتھ غسل دینے کے لیے موجود تھے نا تو آپ بالکل ہکا بکا کھڑے تھے کیسے شروع کریں. تو ان کے ذہنوں میں آیا کہ قمیض اتاری جائے تو حاطف غیبی سے آواز آئی، خبردار نبی کا کرتا نہ اتارنا، خبردار نبی کا کرتا نہ اتارنا. اس آواز نے تسلی دے دی حضرت علی کو، یعنی اس آواز سے کہتے ہیں تسلی ہو گئی کہ اب بات آغاز میں آ سکے. تو نبی کا کرتا نہیں اتارا گیا. اللہ اکبر. غسل شروع ہوا. اندر غسل ہو رہا تھا اور باہر صحابہ پر ایک قیامت ٹوٹی پڑی تھی. کا مرحلہ جاری ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انصار نے بنو ثقیفہ میں اپنی بیٹھک لگا لی ہے اور انصار بنو ثقیفہ میں بیٹھ کر اپنا خلیفہ چننے لگے. یہ آپ کے علم میں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ انصار بنو ثقیفہ میں بیٹھ کر خلیفہ کا فیصلہ کرنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے پھر اس وقت میں. آپ کو پتہ یہ کتنا بڑا انتشار ہونے جا رہا تھا. اس حقیقت کی طرف تو کسی کی نظر ہی نہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا. اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو عبیدہ آپ کے ساتھ تھے، ان کو آپ نے ساتھ لیا اور سیدھا بنو ثقیفہ پہنچے. اب جب بنو ثقیفہ پہنچے نا تو آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہاں پہنچ کر حیران رہ گئے. وہاں کا منظر بالکل عجیب تھا کیونکہ وہاں زید بن ثابت جیسے صحابہ بیٹھے تھے اور باب بن منذر جیسے صحابہ بیٹھے تھے. تو اب جب آپ نے یہ منظر دیکھا نا تو آپ حیران ہو گئے کہ سعد بن عبادہ، خباب بن منذر اور زید بن ثابت جیسے صحابہ بیٹھے ہیں اور یہ اس مجلس میں شامل ہے انصار میں خلیفہ چننے کی. تو حضرت ابو بکر اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر جب مجلس کے قریب پہنچے نا بنو ثقیفہ میں تو خباب بن منذر نے دیکھ کر کہا مہاجرین اپنا خلیفہ چن لیں. حضرت ابو بکر کو دیکھ کر کہا مہاجرین اپنا خلیفہ چنیں، انصار اپنا فیصلہ خود کریں، ہم اپنا خلیفہ چنیں. تو حضرت ابو بکر صدیق جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا خباب
پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا خلیفہ چننا صرف انصار کا کام ہے؟ کیا خلیفہ کا چناؤ صرف انصار کے ذمہ ہے؟ پورا عالم عرب، پورا عالم اسلام انصار کے خلیفہ کو قبول کر لے گا؟ یہ سوال تھے جو اس وقت حضرت ابو بکر نے کی. دو باتیں. تیسری بات آپ نے حضرت سعد کو متوجہ کر کے کہا، سعد کیا آپ اس مجلس میں موجود نہیں تھے جس میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ خلافت کی ذمہ داری صرف قریش کو دی جائے گی؟ اب یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ اس وقت کون کر سکتا تھا؟ سوال یہ ہے، یہ گفتگو اس وقت کون کر سکتا تھا؟ ساجے ماجے کی بات ہے. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ سنا نا تو آپ کو انشراح ہو گیا. آپ نے فرمایا میں موجود تھا اس مجلس میں موجود تھا. تو آپ نے فرمایا جب تم موجود تھے تو پھر یہاں بیٹھک کیوں لگائے؟ تو انصار اگر خلیفہ چن لیتے پورا عالم عرب انصار کے خلیفہ کو قبول کرے گا؟ تو جیسے ہی یہ بات ہوئی نا تو حضرت سعد نے فرمایا کہ ہم اس سے مستثنا ہوتے ہیں، اب ہم خلیفہ نہیں چنیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم میں ابو عبیدہ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ گئے، اور تم میں عمر موجود ہیں، تم ان میں سے کسی کو خلیفہ کیوں نہیں چنتے؟ جیسے ہی آپ نے یہ کہا نا تو حضرت ابو عبیدہ نے اور حضرت عمر نے بیک زبان کہا، فرمایا ہمیں تو حیات ہی ہے ابو بکر موجود ہوں اور کوئی ہم سے بیعت لے. حضرت ابو بکر ہوں اور کوئی ہم سے بیعت کر لے. اب آپ سنیں کیا ہوا. اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا. حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، اور جب حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا تو حضرت ابو عبیدہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے بھی حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا ہم حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا کہ سعد کا تو اکٹھ بنو ثقیفہ میں انصار کا تو اکٹھ پہلے سے تھا ہی تھا، مطلب لوگ تو جمع ہی تھے نا پہلے سے، اور وہ سننے جا رہے. انہوں نے جب یہ سارا منظر نامہ بدلتے ہوئے دیکھا، سارا کہ حدیث پڑھ دی اور حضور کا فرمان سامنے آ گیا، اور سعد بن عبادہ خود کہہ رہے ہیں کہ حاجی میں اس مجلس میں موجود تھا کہ قریش ہی اس کی ذمہ داری سنبھالیں گے، اور پھر انصار اگر بنا لیتے تو کیا عالم عرب انصار کا خلیفہ قبول کر لیں گے؟ صرف چند لوگوں کی بیٹھک کا یہ اکٹھ جو ہے پورے عالم اسلام پر اس کو منتقل کیا جائے گا؟ یہ ساری باتیں سب کے شرائط طلب کے لیے ہو گئی. پھر حضرت عمر نے ہاتھ رکھ دیا، حضرت ابو عبیدہ نے ہاتھ رکھ دیا، انصار میں سے کبار صحابہ اٹھے اور انہوں نے فوراً حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. انہوں نے کہا ہم بیعت کرتے ہیں آپ. سبحان اللہ. اب یہاں ایک جو باریک نکتہ ہے، یہ آپ جو نوجوان بیٹھے نا ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. یہ شدری تو چھوڑی گئی کہ حضرت ابو بکر جو ہے کفن چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کفن چھوڑ کر حضرت ابو بکر گئے تھے یا کفن چھوڑ کر انصار نے پہلے بیٹھک لگائی تھی؟ تو کبھی آپ نے کسی کے منہ سے انصار کے لیے سنا کہ جی انہوں نے ابھی کفن بھی نہیں ہوا تھا اور انہوں نے بیٹھک لگائی؟ کبھی انصار کے لیے تو نہیں کہا. زید بن ثابت تھے، ان میں سعد بن عبادہ تھے، خباب بن منذر تھے، ان کے لیے کبھی سنا؟ تو پھر حضرت صدیق اکبر کے پر یہ الزام کیوں؟ حضرت صدیق اکبر تو خلیفہ بننے گئے ہی نہیں تھے. وہ تو اس اکٹھ کو روکنے گئے تھے. حضرت ابو بکر کی خلافت تو ہنگامی بنیادوں پر ہو گئی تھی. جب آپ نے انہیں روکا اور کہا کہ یہ موجود ہیں کیوں نہیں سنتے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کے ہوتے ہوئے تھوڑے ہونے سانو. انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، انہوں نے ہاتھ رکھا تو انصار ویسے ہی پورے گروہ جمع تھا انصار. انہوں نے جب دیکھا انہوں نے بھی فوراً بیعت کر. اب اس کے پیچھے ایک راز ہے. کیا کسی کو یوں ایک دم چن لیا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے. بھائی جی خلیفہ چننا سی
ایسے ہی کسی کو چن لیا جاتا ایک دم کھلوتے بڑھا لو بڑھا لو بڑھا لو بن جاتا. بھائی جب الیکشن ہوتے ہیں تو کیا کسی کو آپ ووٹ دیتے ہیں تو ایویں دے دیتے ہیں پالو نہیں. اس کی پوری زندگی پچھلی آپ کے سامنے ہوتی ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, جانچتے ہیں. جماعت مذہبی ہو اور بندہ غیر مذہبی کھڑا کر دینا تو آپ کہتے ہو مذہبی جماعت نے انہوں کھلا دیتا ہے. دیکھو ذرا ایسے تو نہیں ووٹ پانا ہے. تو آپ جماعت کو نہیں دیکھتے, آپ بندے کو دیکھتے ہیں, اس کا پچھلا کریکٹر دیکھتے ہیں, اس کی حیات دیکھتے ہیں, اس کا رہن سہن, چلن, ماحول, اٹھک بیٹھک, آپ کی ساری نظریں اس پر ہوتی ہیں. پھر جا کر کہیں آپ فیصلہ کرتے ہیں. کیا ایک دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے؟ انہوں بنا لو, اچھا بنا لو, ایسے ہوتا ہے؟ بھائی صاحب پوری ریاست کا خلیفہ چننا تھا تو حضرت عمر نے ایویں ہی ابو بکر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا, حضرت ابو بیدہ نے ایویں ہی ہاتھ رکھ دیا, حضرت صاحب نے, حضرت خباب نے, حضرت زید بن ثابت نے ایویں ہاتھ رکھ دیا. کوئی پتہ نہیں. او بھائی اس کے لیے پوری ایک جہد مسلسل ہے پیچھے, اگلے کی پوری زندگی ہے. لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کا پچھلا پورا 53 سالہ ریکارڈ تھا. اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, دیکھنا, یہ 55-56 سالہ زندگی حضرت ابوبکر صدیق کی لوگوں کے سامنے تھی. انہوں نے حضرت ابوبکر کا پورا کردار دیکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. نبی کے ساتھ ان کی قربت دیکھی ہوئی تھی. یعنی کوئی آسان تھا ایک بندہ کہیں اور سارے اٹھ کے ہاتھ رکھ دیں. وہ سب نے جو اٹھ کر ہاتھ رکھا نا اور بیعت کی, تو اس وقت ان سب میں اگر کوئی صحیح چمکتا دمکتا ہوا ستارہ حضور کے اصحاب جنہیں حضور نے نجوم کہا ہے, تو جس کی چمک دمک اس میں اس وقت سب سے زیادہ انصار اور مہاجرین کو بیک وقت نظر آئی نا, انہوں نے کہا ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا اور ہے ہی نہیں. کفن چھوڑ کر حضرت ابو بکر نہیں گئے تھے. حضرت یہ تو فتنہ روک ہی کوئی نہیں سکتا تھا سوائے حضرت ابو بکر. اب آؤ, خصوصاً یہ نوجوان جو بیٹھے ہو اپنا عقیدہ ٹھیک کرو, خصوصاً شدنیوں پر عمل نہ کرو. میں ایک بات کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. چلو جی, دمادم مست کلندر علی دا پہلا نام, تھوڑی دیر کے لیے جیسی چلو, دمادم مست کلندر علی دا پہلا نام, سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذرا, حضرت علی کہاں تھے؟ خلیفہ کہاں چنا جا رہا تھا؟ سقیفہ بنو سعد میں. توجہ ہے؟ حضرت علی کہاں تھے؟ خلیفہ کہاں چنا جا رہا تھا؟ سقیفہ بنو, بولو تاکہ یاد رہے بھائی. حضرت علی کہاں تھے؟ غسل دے رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. خلیفہ کہاں چننے جا رہے تھے انصار؟ سقیفہ بنو سعد میں. اب ذرا منظر کشی دیکھو بھائی, نعرہ لگ رہا ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر, یہی نعرہ لگ رہا, یہی لگ رہا نا کئی جگہ. اور پھر پرایاں نو کی گلا اور اپنے جو شروع کر دیتا ہے. اس لیے میں آپ نوجوانوں کا عقیدہ پختہ کر رہا ہوں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, حضرت علی تو دے رہے تھے غسل, اگر انصار خلیفہ چن لیتے حضرت ابو بکر نہ جاتے, اگر انصار خلیفہ چن لیتے بعد میں پہلے خلیفہ حضرت علی بن جاتے, کوئی توجہ ہے بھائی؟ اگر انصار خلیفہ بنا لیتے, کہتے دیا خلیفہ ساڈا, پھر بعد میں حضرت علی پہلے خلیفہ بن جاتے بعد میں, مجھے بتاؤ کیا ہوتا؟ بولو, ڈر کیوں رہے ہو؟ کیا ہوتا؟ لڑائی تو پہلے دن سے شروع ہو جاتی بھائی. ہونا تھا کہ نہیں؟ خلیفہ چن لینے کے بعد اسے ہٹانا. اے محلے گلی کا چیئرمین چن کے دیکھنا تھا, پھر انہوں ہٹا کے دیکھنا تھا, ہے کہ نہیں جھگڑا؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, حضرت علی تو تھے ہی نہیں. اگر خلیفہ چن لیا جاتا بعد میں حضرت علی بن جاتے تو میرے بھائی کیا ہو جاتا؟ حضرت علی مدینہ شریف چھوڑ کے کوفہ گئے,
کیوں خاموش ہو گئی؟ ہوں تو تسی بڑا موبائل بڑے رہتے ہو، ہوں نہیں پتا، جواب نہیں آیا بھائی حضرت علی مدینہ شریف چھوڑ کر کوفہ گئے، دارالخلافہ کوفہ بنا، کس کے دور میں بنا؟ حضرت 3 خلفاء کے دور میں دارالخلافہ کہاں تھا؟ مدینہ شریف. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں دارالخلافہ مدینہ شریف تھا. حضرت علی کوفہ گئے کہ نہیں گئے؟ دارالخلافہ کوفہ بنا، کیوں گئے؟ کیوں گئے بتاؤ، کسی کو پتا؟ نہیں تسی تو بولنا نہیں قبلہ، تو ہم کے کہتے نا واسطے. اللہ اکبر. بھائی تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں نوجوانوں، علم ہونا چاہیے نا آپ حضرات کو. بھائی کیوں آپ حضرات، ویسے تو موبائل میں ہر چیز آپ ڈھونڈتے دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہو نا شدنیوں پر تو عمل بڑا ہوتا ہے. شدنی تو چھوڑ دو تو جناب پہ جانے سے بچے سارے. سوال ہے کیوں گئے مجھے بتاؤ. آپ کو نہیں پتا، کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ حقائق کا تو علم ہے ہی نہیں نا، آپ کو شدنیوں کا علم ہے، اور آپ شدنیوں کے متعلق ہی سوال بھی کرتے ہیں. جی حضور حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو مال نہیں سی دیتا، بس آپ اس پر لگے ہوئے شدنیوں پر. حقائق پڑھو. یہ حضرات شدنیوں کے لائق نہیں ہیں، یہ حضرات حقائق کے لائق ہیں. ان کی شان کو شدنیاں سن کر نہ سمجھا جائے، حقائق پڑھو. بھائی حضرت علی مدینہ شریف چھوڑ کر، دارالخلافہ مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو بنانے کیوں گئے؟ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفت ختم کرنا چاہتے تھے، حالات کنٹرول کرنا چاہتے تھے. کیونکہ وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر پورا تیار تھا، تو حضرت علی چاہتے تھے کہ حالات کو کنٹرول میں لایا جائے. اور آپ نے دور کے بجائے اتنی دور سے آنا، اور کوفے سے شام کا راستہ قریب تھا، تو آپ نے وہاں دارالخلافہ بنایا کہ صورتحال کو کنٹرول کیا جائے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، اور گورنر ہی میں ان کا لشکر تیار ہوا، اور پھر وہ خلیفہ سے لڑنے، امیر المؤمنین سے جنگ ان کی ہو گئی، اور آپ اس کو کنٹرول کرنے گئے، اور پھر آپ نے کیا بھی. تو مجھے بتائیں کہ اگر یہ صورتحال جو 3 خلفاء کی خلافت کے بعد قائم ہوئی، اگر یہ حضرت علی کے پہلے دن خلیفہ بننے پر ہو جاتی تو گالتے پھر ہوتے ہی آگے مڑ گئے. تو یہ تو سلام ہے حضرت ابو بکر کی ذہانت کو، سلام ہے حضرت ابو بکر کی بصیرت کو. کیونکہ حضرت علی تو تھے ہی نہیں، وہ تو غسل دے رہے تھے، تو خلیفہ تو چنا جاتا، اور اگر ایک دفعہ چنا جاتا پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائی صاحب یہ تو پھر ایسے معاملات ہیں، انہوں نے کون روکے؟ تو یہ تو جنگ مدینے میں شروع ہو جانی تھی. تو اس لیے دمادم مست کلندر صدیق اکبر دا پہلا، اور اس پہلے نمبر میں ہی سب کی بنائی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ حضرت ابو بکر ہی تھے جو اٹھ کر گئے تھے. تو یہ تو کہہ دیا جو جی کفن چھوڑ کر انہوں نے خلافت دی پئی سی، اس ظالموں شدنیاں چھوڑتے ہو. حقائق نہیں دیکھتے کہ کون تھا اس وقت میں، کون روک سکتا تھا سوائے حضرت ابو بکر کے. حضرت صاحب کو متوجہ کر کے کون کہہ سکتا تھا تم نہیں تھے اس مجلس میں جس میں حضور نے یہ فرمایا تھا؟ تو یہ حضرت ابو بکر ہی تھے جنہوں نے یہ کہا. اور پھر حضرت ابو بکر ہی تھے کہ جب آپ نے عمر اور ابو عبیدہ کا نام لیا تو یہ ہستی پوری جماعت صحابہ میں صرف حضرت عمر، یعنی ایک مجلس کا مطلب جو بیٹھے خلیفہ چننے ہو انصار میں سے، ان میں سے بھی کوئی ایک نہیں بولا سانو نہیں قبول ابو بکر، نہ حضرت عمر نے ہاتھ رکھا، ساری مجلس نے اٹھ کر آپ کے ہاتھ بتائے. ایسا کوئی دوسرا نہیں تھا سوائے حضرت ابو بکر کے. پوری قوم جس پر ایک وقت میں متحد ہو جائے وہ کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. اور وہ کیوں تھا؟ وہ ایک دن میں نہیں ہوتا بھائی صاحب، پیچھے پورا کریکٹر ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ایک بندہ کھلو جاتا سارے خیال ہوگی ہونے، نہ ایسے نہیں ہوتا. آپ چن کر دیکھ لو 10 بندے نہ مخالف ہو جانتے گھر میں. میں دعوے سے کہتا ہوں مولانا صاحب کو، مسجد کے امام صاحب کو کھڑا کر دیں الیکشن میں، مفتی صاحب کو، محمد علی صاحب کو کھڑا کر دیں،
تو لوگ ان کے بھی مخالفت نہ کریں تو بات کریں. جس طرح میں اپنا بتا رہا ہوں، حالانکہ ہم جنازے پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ختم پڑھاتے ہیں، ہمارا کریکٹر لوگوں کے سامنے 1 روپے کا ہم کسی کے دیندار نہیں. حلال کی عادت ہے الحمدللہ. اس کے باوجود آپ ہمیں دین میں، آپ سیاست میں جب ہم آئیں کھڑا کر کے دیکھیں، ہمارے بھی 10 مخالف ملیں گے. جب حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا تو کوئی ایک بھی نہیں تھا مخالف. یہ ان کا کردار تھا جس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر. اور پھر سبحان اللہ جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو میرے بھائی، جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول نہ ہوتا تو سوال یہ نا کہ حضرت علی اپنی خلافت کا اعلان کرتے نا. حضرت علی اپنی خلافت کا اعلان کرتے رضی اللہ تعالیٰ. نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی کی نظریں بھی اس پر تھیں کہ حضور کے ہوتے ہوئے جسے حضور نے اپنے مسدے پر کھڑا کیا نا، جب حضور کی حیات ظاہری میں جو ہمارے دین کا امام تھا وہی ہماری دنیا کا بھی امام ہے. ختم نبوت زندہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. سمجھ آئی بات؟ اب آ جائیں اس بات کی طرف جو اشتہار پر میرا موضوع تھا. یہ پورے کو سمجھنے کے بعد آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ فیصلہ بھی سوائے حضرت ابو بکر کے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. آپ نے، حضور نے چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسامہ کو حضور نے خود روانہ کیا تھا، اور ابھی وہ تھوڑا ہی دور پہنچا تھا کہ نبی علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو گیا. جب وصال ظاہری ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنگامی طور پر خلیفہ بن گئے. اور جب آپ خلیفہ بنے تو بعد میں صحابہ نے، جب حالات کچھ اسٹرگل ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ بھائی فی الحال یہاں جو مرتدین ہیں ان سے پہلے نپٹا جائے، لشکر اسامہ بعد میں روانہ کیا جائے. کیونکہ لوگ فوراً جو ہے نبی اسلام کے ظاہری پردہ کرتے ہی کچھ لوگوں نے، بہت سارے نے ارتداد کر لیا، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق کے تاریخی جملے آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں اونٹ دیتا تھا نا زکوٰۃ میں، اور رسی بھی دیتا تھا. کیا؟ اونٹ زکوٰۃ میں دیتا تھا نا، اور ساتھ میں رسی بھی دیتا تھا. آج اگر وہ اونٹ تو دے اور کہے کہ میں رسی نہیں دوں گا، فرمایا ابو بکر اس سے بھی جہاد کرے. یہ اس طرح امپلیمنٹ کرنا جو تھا نا، پھر یہ ابو بکر کا ہی کام تھا. کی مطلب فرمایا اتنا سا بھی جو دین کا انکار کرے گا، یہ نہیں کہ چلو زیادہ تو دے رہا نا، نہ، فرمایا وہی دین جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے. اونٹ دیتا تھا اور رسی دیتا تھا، تو اب بھی اونٹ بھی دے گا، رسی بھی دے گا. اگر وہ کہے کہ اونٹ دے رہا ہوں رسی نہیں، نہ، گل اتنے ہی رہنی. دین نہیں بدلنا، دین نہیں بدلنا. تو میں نے کہا جو اونٹ دے اور رسی نہ دے، تو ابو بکر نے اتنی سی بھی تبدیلی دین میں نہیں آنے دی، اتنی سی بھی نہیں آنے دی. اور کہا نہیں، رسی دیتا تھا تو اب میں رسی بھی لوں گا. یہ نہیں ہو سکتا چلو خیر ہے اٹھتے دے دیتا، نہ، پر میں دین کی حالت وہی رہے گی. تو میں نے کہا جو رسی بھی نہیں چھوڑ رہا حضور کے دین پر عمل کرتے ہوئے، تو وہ حضور کے دین سے ہٹ کر وراثت کیسے تقسیم کر دیتا؟ جو دین کا اتنا سا حلیہ بھی نہیں بگڑنے دے رہا، جسٹ مائنر، یار اونٹ دے رہا رسی نہیں دے رہا. تو میں اور آپ کو تو کیا کہتے ہیں جب آپ کے 10 لاکھ پھنس جائیں اور میں رو کے 10 لاکھ میں سے جب 9 لاکھ ملے اور 1 لاکھ نہ ملے تو اینڈ پہ کیا کہتے ہو؟
بولو کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ آپ کے ذاتی ہیں، کہتے ہو کھائے خسمہ یار دفع کر نو تے لبے پر دفع کر، بولتے ہو کہ نہیں؟ بولو تو یار حضرت ابو بکر کہتے نا اٹھتے دیتا پیا نا خیر رسی نا 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 فرمایا یہی تو وہ بات ہے جس کے لیے خدا نے ابو بکر کو چنا ہے۔ رسی بھی لوں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نا نا نا۔ تو میں نے کہا جو اتنی سی تبدیلی نہیں آنے دے رہے وہ اتنی بڑی تبدیلی آنے دیں کہ وراثت ہے ہی نہیں نبی کی اور تقسیم کرتے پھرے۔ اتنی بڑی جو اتنی چھوٹی تبدیلی نہیں آنے دے رہا وہ اتنی بڑی۔ دوسری بات پلے باندھو نوجوانوں ذرا عقیدہ پکا کرو اپنا، پرایوں سے کیا گلا، اپنے نہیں باز آ رہے اس لیے عقیدہ پکا کرو اپنا۔ میں چیلنج دیتا ہوں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، لاجیکل ہے ہمیشہ کے لیے، کہ فدق باغ فدق حضور کی وراثت تھی۔ اگر باغ فدق اگر حضور کی وراثت تھی اور وہ تقسیم ہونا چاہیے تھا اور بی بی پاک گئی اور حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، تو یہ میرا چیلنج ہے آپ حضرات کے لیے۔ نبی کی حیات مبارکہ میں باغ فدق چونکہ ایک بورا خیبر کا نواحی علاقہ تھا، کوئی چھوٹا سا باغ تو تھا نہیں، پورا نواحی علاقہ تھا، اور یہ مال فے میں سے تھا۔ مال فے اسے کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، جہاں تسلط ہو اور تسلط کے بعد جو مال حاصل ہو جیسے مال فے کہتے ہیں، اور جو جنگ کے بعد حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو جب تسلط ہوا تو یہ پورا خیبر کا نواحی علاقہ یہ مال فے تھا، کیونکہ بغیر جنگ کے ہی اسلام کا تسلط ہو گیا تو جتنی جگہ تھی اسلام کے پاس آ گئی۔ اب اگر یہ حضور کی وراثت تھا، بیٹھو بچے بیٹھو، بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ، خاموش۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ ہے نا توجہ؟ اگر یہ حضور کی اس کو بڑھاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، توجہ میری طرف کرو، توجہ کرو بھائی، یہ ذرا توجہ سے سنو یہ جملہ۔ اگر یہ وراثت تھا جسے بی بی پاک لینے گئی، اگر وراثت تھا تو مجھے بتاؤ خیبر فتح ہونے کے بعد سے لے کر نبی کے وصال ظاہری تک حضور نے پھر زکوٰۃ کتنی مرتبہ دی؟ بولو بھائی، جب خیبر وراثت تھا کہ مالے اس طرح حضور کا مال بنا کہ وراثت ہوا تو پھر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ حضور نے کتنی دفعہ دی، ثابت کرو۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے اتنی بڑی جائیداد حضور کی ہو حضور زکوٰۃ نہ دیں؟ اللہ بھائی حضور سے ہی توقع۔ اور یار زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ کبھی نبی پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہی نہیں۔ بھائی فرض تب ہوتی ہے جب مال ہو پورا سال اس پر گزر جائے۔ یار جن کے وصال ظاہری کے وقت ان کی ذرا بھی کسی یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہو، ثابت کر دے۔ میرا چیلنج ہے، یہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ اگر یہ مال تھا اور وراثت بنا تو پھر بتاؤ حضور نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ اس سے بڑا الزام ذات مصطفیٰ پر کیا ہوگا؟ یہ تو سارے دین کا نقشہ ہی بگڑ گیا، سارے دین کا نقشہ بگڑ گیا کہ جی نبی سارے زکوٰۃ کا کہہ رہے ہیں، آپ کے نبی نے کبھی دیتی نہیں۔ تو کیا جواب دو گے بھائی؟ پھر کیا جواب دو گے؟ نبی نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خیبر کا 5واں حصہ اللہ کے